الله 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 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. درود اللهم صل على اللهم صل على محمد صلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی آئے. ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے. ان سے معانقہ کیا، یعنی ان سے گلے ملے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. میں نے ان سے یہ عرض کیا، میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور سارے علماء حضرات یہ خیال کرتے ہیں یہ تو پاگل اور دیوانے ہیں. انہوں نے فرمایا میں نے وہی کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم کو کرتے دیکھا. پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم کی ایک مرتبہ خواب میں زیارت کی. آپ علیہ السلام و تسلیم آپ کی خدمت میں حضرت شبلی تشریف لائے. آپ علیہ السلام و تسلیم شبلی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. میرے سوال کرنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے میں نے ایسا کیا کہ یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم 11ویں پارے میں سورہ توبہ جو مکمل ہوتی ہے اس کی آخری 2 آیت، تو کہا کہ یہ روزانہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ آیت شریفہ پڑھتا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے. ابو بکر کہتے ہیں اس خواب کے بعد جب شبلی آئے میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا درود پڑھتے ہو؟ انہوں نے یہی بتایا. ایک اور صاحب اسی نوع کا قصہ نقل کرتے ہیں. ابو القاسم خطاب کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت شبلی ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں گئے. ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ابو بکر کے شاگردوں میں اس کا چرچا ہوا. انہوں نے استاد سے عرض کیا آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آتے ہیں، ان کے لیے تو آپ کھڑے نہیں ہوتے، شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا میں ایسے شخص کے لیے کیوں کھڑا نہ ہوں جس کی تعظیم اللہ کے نبی خود کرتے ہیں. اس کے بعد استاد نے اپنا یہ خواب بتلایا اور یہ کہا کہ رات میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم کی خواب میں زیارت کی. آقا نے خواب میں ارشاد فرمایا کل تیرے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، جب وہ آئے تو اکرام کرنا. ابو بکر کہتے ہیں اس واقعے کے 1 دن بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی.
آپ علیہ السلام نے خواب میں ارشاد فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی آدمی کا اکرام کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شبلی کا یہ اعزاز آپ کے یہاں کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ پانچوں نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا یعنی سورہ توبہ کی آخری آیت، اور ان کا یہ عمل 80 برس سے ان کا یہ معمول۔ یا رب صلی وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اصل میں یہ آیت وہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت محبت کے ساتھ تذکرہ کیا، اور جہاں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہ آیت لقد جاءکم سے لے کے آخری دو ہمارے اکابر نے مختلف تجربات میں اس کو استعمال کیا۔ 80 برس سے معمول تھا ان کا شبلی کا، 80 برس سے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا۔ مقام کیا ملا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اکرام میں کھڑے ہو گئے۔ آقا نے وقت کے اتنے بڑے قاری سے یہ کہا کل جنتی آئے گا تیرے پاس، وہ جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت۔ تو ایک تو جنتی، نمبر 2 اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اکرام کیا۔ بتاؤ ہمیں بھی جنتی بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ اپنے پردے کے زمانے میں اور مختلف جگہ پہ یہ رمضان اس طرح سے گزارے ہیں۔ میرے گاؤں میں بھی میں نے 2 یا 3 رمضان گزارے۔ گزشتہ رمضان میں اپنے گاؤں میں تھا، جی ہاں اپنے گاؤں میں تھا گزشتہ رمضان، اس سے پہلے 2 رمضان گزارے۔ پڑھنے کے زمانے کا میرا ایک رمضان تھا۔ میں نے جب یہ واقعہ سنایا کہ بڈھا آیا، وہ صاحب نے تو بہت عجیب قصہ سنا ہے۔ کہا اللہ کا فضل ہے میں بھی 30 سال سے یا 35 سال بدلا ہے، اتنے سال سے میں بھی عمل کرتا ہوں۔ حالانکہ اس بڈھے کو میں جانتا ہوں کہ بیچارے کو سب پڑھنے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، لیکن بیچارہ تو اس پر عمل کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں عمل کرنا چاہیے، اس کو اپنا حفظ جان، اس کا ورد بنانا چاہیے۔ 2 آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ کی قسم، لام قسمیہ واللہ مقدر، اللہ کی قسم تاکید کہ تمہارے پاس آئے بہت بڑے نبی تمہارے ہی اس میں سے، رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ایسا نبی کہ تم کو تکلیف ہو تو وہ پریشان ہو جائے، عزیز علیہ ما عنتم، ایسا نبی حریص علیکم، تم کو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعام دلانے کے لیے ہمیشہ متمنی رہتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں۔ حریص علیکم، پھر بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور ایمان والے کو ہر طرح سے خاص اور عام شفقت و مہربانی ایمان والوں کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اور یہ بیان کر کے پھر فرمایا اے لوگوں ایسا نبی بھیجا تمہارا خیر خواہ، اگر تم نے ابتدا کر لی تو بہتر، نہیں تو یاد رکھنا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے جو ہے اس نبی کی ابتدا نہیں کی تو اللہ کو کوئی پڑی نہیں ہے۔ نبی آپ بھی کہہ دو حسبی اللہ لا الہ الا حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اس سے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، اسی پہ بھروسہ، وہی عرش اعظم کا مالک ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو مطلب بھی بتلا دیا تاکہ جو ہے نا پڑھنے کے اندر رغبت، سب پڑھیں گے انشاءاللہ، یاد کرنا پڑے گا، ابھی تو انشاءاللہ ماشاءاللہ تو بول دیتے ہیں، یاد کرنا پڑے گا، یاد کرو تو ورنہ پھر بار بار کہاں تم لوگ قرآن شریف اٹھاتے رہو گے، ایک مرتبہ ہمت کر کے رکھ لو تو ہو جائے۔ اب بوڑھے حضرات کہیں گے مولوی صاحب ہم کہاں یاد کرنے جائیں گے، لیکن میں ایک بات بتلاتا ہوں بوڑھے حضرات کو بھی، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری تو کہتے تھے حضرت جی کو، حضرت جی نے پوچھا ارے مولوی صاحب کیا بات ہے، جب بیان کرتے ہو تو کوئی حافظ کو قریب کے کہیں کو بٹھلاتے ہو، ہے نا؟ تو حضرت کیا کہتے تھے؟ حضرت یہ کہتے تھے حضرات آپ تو بچپن کے حافظ 55 کا حافظ، یا بڑی عمر میں حفظ کیا تھا،
آپ بچپن کے حافظ میں بچپن کے، اس کا مطلب ہے کہ بڑی عمر میں حضرت حفظ قرآن کیا کرنے والے کرتے ہیں ذرا بڑی عمر میں بھی، ہاں کرنے والے۔ اور اگر کسی کو یاد کرنے کا شوق ہو تو ایک عمل بتلاؤ، کئی اکابر کے میں نے تاریخ میں یہ بات پڑھی، خاص طور پر خواجہ ابو عثمان ہارونی جو معین الدین چشتی کے جو شیخ ہیں، خواجہ عثمان ہارونی، ان کے بارے میں کہ انہوں نے بڑی عمر کے اندر حفظ شروع کیا، پریشان یاد نہیں ہو رہا تھا، ہاں اس لیے کہ دماغ جو ہے ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں بہت تازہ ہوتا ہے، تو یاد نہیں ہو رہا تھا، تو بہت روئے، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے فرمایا اے ابو عثمان کاہے کو جو ہے پریشان ہے، جب بھی سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھو ایک کام کر لیا کرو، پہلے سورہ یوسف ایک مرتبہ پڑھ لو، سورہ یوسف میں اس کے بعد سبق یاد کرو۔ انہوں نے ایسا کیا، تھوڑے دن کا حافظ ہو گئے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک نسخہ بتلا دیا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا بچہ یوسف بیٹا لیکن چلتی نہیں گاڑی، ان کو بھی یہ نسخہ بتلاتا سورہ یوسف پڑھو، سورہ یوسف اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے سورہ یوسف کے اندر۔ بہرحال کل کا اپنے وعدہ پورا کرو۔ کل میں نے ایک بات کی تھی کہ جمعہ کے دن کتنی مرتبہ درود شریف، ہاں کتنی مرتبہ، الحمدللہ ہمیں حضرت مولانا نے بتلایا، مولانا عبدالرحیم صاحب نے، تو ماشاء اللہ حضرت مولانا یوسف صاحب کی تشکیل کر ہر جمعہ کو ماشاء اللہ یہاں پر 10,000 مرتبہ درود پاک ہوتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر اللہ، ہاں نبی جی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، وہ یہ کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہم وطن کہ جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھو، بکثرت درود پڑھو، بکثرت، تو بکثرت کا کیا مطلب ہے؟ بکثرت کا مطلب زیادہ سے زیادہ، تو کتنا پڑھنے کا؟ یہ سوال کیا حضرت مفتی شفیع صاحب سے، ہاں تو حضرت نے فرمایا کسی حدیث میں دیکھا تو نہیں ہے، کسی حدیث میں دیکھا، لیکن ایک بات بتاؤں، اولیاء کرام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 3,000 مرتبہ یعنی زیادہ سے زیادہ، جمعہ کے دن 3,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب۔ یہ میں نے کتاب مجالس مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب کے ملفوظات کی مجالس، اس میں نے یہ دیکھا۔ اس کے بعد میں نے تاریخ مشائخ چشت میں دیکھا کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 3,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، 3,000 مرتبہ۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال، میرے جو حضرت تھے امامت کے بہت بڑے اللہ، 10 اکابر نے ان کو اجازت دی تھی، جس کو حضرت شیخ عمر صاحب نے بھی اجازت دی، ہاں تو ایک ان کے متعلق ایک بات مجھے ان کے ایک مرید نے بتلایا۔ ایک مرید بہت لاڈلا تھا ہمارے حضرت کا، ہاں یہ تکلفی میں باتیں بہت کرتا ہے، اس کا نام تھا رفیق۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھی تو میں نے ارادہ کیا کہ آج حضرت کے پاس جاؤں، لیکن جمعہ کا دن ہے تو درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت صاحب کش بول تھے، کہا دیکھو تو صحیح حضرت کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، سمجھے؟ تو کہا کہ میں نے مسجد میں، حضرت تو تھے گھر پہ، میں فجر کی نماز کے بعد میں نے مسجد میں بیٹھ کے اشراق تک درود پاک پڑھا۔ میں کتنی مرتبہ پڑھا؟ فقط 313 میں نماز پڑھ کے گیا، یہ تکلف تو تھا، جا کر کے السلام علیکم، تو حضرت نے وہاں سے کیا کہتے وعلیکم السلام، بہت ہوشیاری مت مار، 313 تو پڑھ کے آیا، کیا کہا 313 پڑھ کے آیا، مجھ سے پوچھتا ہے کہ کتنا پڑھنے کا، ڈائریکٹ سیدھا کہہ دیا 313 مرتبہ پڑھ کے آیا۔ ابے جمعہ کا دن ہے، میرا روزانہ کا معمول کل مغرب کے بعد سے لے کے اب تک میں 3,000 مرتبہ پڑھنے کا پورا کر چکا۔ اسے پتا چلا کہ جمعہ کے دن کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ کون پڑھے گا بتاؤ؟ اس جمعہ سب پڑھے ماشاء اللہ۔ پڑھنے کا پکا مادہ تو ایک فضیلت سنا دیتا، جمعہ کی ایک فضیلت
رمضان کے جمعہ کی، مطلب ابھی رمضان کی جمعہ کتنی باقی ہے؟ 3 باقی ہے نا۔ کنز العمال میں ایک حدیث ہے، کنز العمال میں کہ رمضان المبارک میں جب جمعہ کی رات ہو، رمضان میں جمعہ کی رات ہو، یہ جمعہ کی رات رمضان کے علاوہ پڑے، رمضان کی جمعہ کی رات، تو پوری رات میں ہر لحظہ یعنی ہر گھڑی یعنی ہر سیکنڈ پر 10 لاکھ ایسے انسان جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو، ایسے انسان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، ایسے 10 لاکھ انسان کی اللہ پاک ہر گھڑی پر مغفرت فرماتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ؟ 60، تو ایک گھڑی میں 10 لاکھ، تو 1 منٹ میں کتنے ہو جائیں گے؟ 5 منٹ میں کتنے، نہ گھنٹے میں کتنے، نہ مغرب سے لے کے صبح صادق تک میں کتنے، حساب جوڑ دو، ہے کہ نہیں؟ تمنا رکھنی چاہیے کہ اللہ معاف کر دے۔ اب آئی گئے، آج سے کون سا اشرا شروع ہو چکا؟ مغفرت کا اشرا شروع ہو چکا۔ تو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے 3000 کا وعدہ کیا، تو میں نے آپ لوگوں کو یہ فضیلت بھی سنا دی۔ اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک جو ہے ہم لوگوں کو بار بار اس طرح سے دینی مذاکرہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اصل جو ہے یہاں پر ہم لوگوں کا آنا بیٹھنا ایک فقط رسمی نہیں، ایک طرف کے ساتھ کہ اللہ پاک نے سمجھے بزرگوں کی برکت سے کچھ دیا ہے تو لوگوں تک پہنچائے، بس اللہ ریا شہرت سے ہماری حفاظت کروائے۔ اللہ رضا کے خاطر کام کرنے کی توفیق، جو کچھ دعا ہو، جو کچھ اللہ پاک کہوائے، اس پر تمام اللہ کے بندے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھنا، نہ معلوم کس وقت کا کہا ہوا کس کو لگ جائے، کس وقت کا کہا ہوا کس کو لگ جائے، یہ پتہ ہی نہیں۔ ہاں، ابھی تو 2 سال سے لوگ گاؤں تھا، برطانیہ میں نہیں گیا، سمجھ رہا؟ تو 2 سال پہلے جب میں گیا تھا، لندن گیا تھا، میں عام وطن برطانیہ جاتا ہوں تو دوسرے علاقے میں جاتا ہوں، لیکن خاص لندن میں 1-2 مرتبہ گیا بس، ورنہ دوسرے علاقوں میں پروگرام ہوتے ہیں۔ تو اتفاق کی بات کی گزشتہ یعنی اس سے پہلے کے رمضان میں جو گیا میں، تو ایک ہی دن میں کئی جگہوں پر پروگرام ہو۔ ایک جگہ پر میں نے قل اللہ پہ تقریر کی، قل اللہ، اب وہ تقریر تو میری ختم ہو گئی۔ اب ابھی 1 مہینے پہلے ایک آدمی کا فون آیا، ایک مولوی صاحب کا، مولانا میں یہاں پر ہوں، بہت اچھا ہوں، یہ وہ اس طرح کی سوال کرنا تو ہوتا ہے۔ میں نے بھائی کس کے یہاں ٹھہرے ہوئے؟ تو کہا اس کے یہاں، آپ پہچانتے کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی یہاں کے ان کے رشتے دار کو تو پہچانتے ہیں، ان کو تو نہیں پہچان۔ انہوں نے فوراً فون لیا، مولانا میں فلاں آپ سے ملاقات کی ہوئی اور مجھے معلوم ہے آپ نے عصر کے وقت وہاں پر قل اللہ پہ بیان دیا تھا، الحمدللہ اس بیان کے 2.5 سال ہو چکے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں 100 مرتبہ وہ آپ کے کہنے پر 100 مرتبہ روزانہ قل اللہ احد نہیں پڑھتا۔ میں نے یہ جو سنا تو خوش ہوا، ارے میں تو نہیں پڑھتا، لیکن میں نے بیان دیا تو اس پر ایک آدمی میں نے اس نے دل پر اس طرح سے لے لیا۔ اس لیے ایمان والے کو تو ہمیشہ فکر ہونی چاہیے، ثواب کا میٹر اس کا جاری رہے۔ اللہ عمل کی توفیق سب کو نصیب فرمائے، آمین۔